نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صاحب۔ تو حاضرین جلسہ، ہم لوگ پھر اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ہم تصوف سے جڑی ہوئی باتیں کر رہے تھے کہ تصوف کا کیا رول ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے۔ تو آج کی رات ایک یادگار رات ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ بھرپور کا جو ہے فائدہ اٹھائیں اور بعد میں بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے جو سامعین ہیں مرکز افضلیہ کے سارے لوگ اس سے متفق ہیں، چونکہ 1 لاکھ سبسکرائبر کا جو ہے 13,000 کا جو ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم انہوں نے فراہم کیا مرکز افضلیہ کا۔ پھر سے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں، اور اس خیر و برکت کی محفل میں جو مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا، میں اس کے لیے جو ہے میرے پاس الفاظ کی کمی ہے، اور مطلب یہ میری بدبختی تھی کہ اتنے زمانے کے بعد جو ہے زمانہ گزر گیا جس سے میں فیوز سے دور رہا، لیکن ماشاءاللہ آپ کے جو چینل ہیں وہ کافی یہ ہے، اور کبھی یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں، کبھی واٹس ایپ پہ میسیجز وغیرہ میں دیکھتا رہتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں آپ سے آ رہی ہوں، آپ ایڈمن بھی ہیں ایڈمن کا تو کام نہیں، مجھے بھی 1-2 گروپ چلانے پڑتے ہیں، ہسٹری کا چینل میرا بھی ہے، تو وہ ان سب پہ بھی کام لکھنا ہونا ہوتا رہتا ہے۔ پلس یہ ہے کہ میرے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ میں 7 پی ایچ ڈی اسکالر میرے انڈر میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ اب 7 کے لیے جب 7 دن بھی اگر ایک دن بھی دے تو 7 دن بھی کم ہو گیا، اور پھر ماسٹر والوں کو لیکچر دینا، اور پھر اور چیزیں کرنا، پھر مجھے کانفرنس میں جانا باہر جو ہے۔ ابھی میں رانچی آیا ہوا تھا، 15 دن سے میں ادھر سفر پہ ہوں، تو اس کا بھی تھوڑا سا وہ تھا، غلبہ تھا، لیکن پھر بھی میرا دل فرط مسرت سے پورا لبریز ہے کہ میں سب اس جگہ پہنچا جہاں پہ مجھے ہونا چاہیے تھا، اور دیر صحیح دیر آیت درست آیت، فارسی کا مقولہ ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا مجھے کہ جب آپ کا خانقاہ جو ہے بن رہا تھا پرول میں، تو اس زمانے بھی میں آیا کرتا تھا۔ تو بہرحال کمال بھائی کا جو ہے ان کا حضرت کا جو بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم کبھی کم نہیں آنکتے ہیں، جو بھی یہ چیزیں اب اپنی سوچ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے، جب آپ لوگ چھوٹے رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا بھی رول رہا ہے، ایسا نہیں ہے اس چیز کو۔ تو ابھی جو ہے وہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بلڈنگ ہے جو ابھی پائے وغیرہ کھڑا ہو رہا ہے، وہ آستانے کے کا، حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی کیا ہی بہتر ہوتا لوگ اس کو بناتے، اور ایک بہت پرانی بات تھی، تو تعمیر کا کام۔ تو پھر میں نے یہ بات جو ہے یہ خواب ان کو بتایا کہ ایسا میں نے خواب دیکھا کہ وہ بتائیے خواب میں آج کیا ہی بہتر ہوتا کہ لوگ اس کو بناتے، اور جو ہے بنائے بھی ہم لوگوں نے، لیکن بنایا سب کچھ ہوا، لیکن اب یہ افسوس کا مقام ہے کہ اپنے اثاثے کو لوگ سنبھال نہیں پاتے ہیں، ورنہ خانقاہ کے ساتھ جو ہے، خانقاہ کے ساتھ رفع عام کا معاملہ ہوتا ہے، خانقاہ کے ساتھ لنگر جڑا رہتا ہے، غریب غربا اور سب چیزیں ہیں اس کے اندر، جو ہے فیض عام بھی ہے، فیض روحانی بھی ہے، اور سب کی مدد بھی ہوتی ہے، تبھی تو خانقاہ جانا جاتا ہے۔ تو بہت اچھا موقع ملا تھا کہ بھائی اس طرح کی چیزیں ہوتی، تو جو بھی جھگڑے ہوئے ادھر 2-3 سالوں میں، میرا دل برداشتہ ہوا، میں نے کہا بھائی کیا کیا جائے، بہت
پہلے میں آپ کو غلط سمجھ رہا تھا معافی کے ساتھ، جی پھر بعد میں اور سب چیزیں سمجھ میں آئی، تو پھر جو ہے جب مسلکی معاملہ آیا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، اس پہ تو کوئی کمپرومائز کی بات نہیں ہو سکتی، صحیح بات. چونکہ بہت کم لوگ ہیں جو حضرت کے علم کی گہرائیوں کو سمجھتے ہوں گے، اور اس بات پہ غور کیجیے گا. جی بھائی باقی لوگوں کے لیے پیر صاحب ہیں یا جو بھی ہیں چیزیں ہیں طرح ہیں، اور وہ تو میرے خیال سے اب تو پچھلا جنریشن ہو گیا، نئے جنریشن تو اب آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کے ابا جان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پیر صاحب. لیکن ہم نے جس شکل میں ان کو دیکھا، بے پناہ علمیت کے مالک، اور صرف علمیت تو خیر میں تو کہہ رہا ہوں بھائی، بہت سے لوگ کہیں کہ بھائی آپ نے کتابیں پڑھ لی اس لیے آپ کو علم ہو گیا. نہیں، وہ علم ہے ہی نہیں، کتابوں والا علم نہیں. اس پہ تو ہم نے اور بھی بات کی کہ بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام، اور اس کے بعد جو ہے تو وہ جو امی والا معاملہ ہے، ایک عام فہم زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک کو علم تھا ہی نہیں، وہ علم سے نعوذ باللہ نابلد تھے، کچھ نہیں پڑھنا لکھنا جانتے تھے. ہاں، امی کا مطلب جاہل لوگ سمجھ لیتے ہیں عام طور پر. تو یہ تو بہت راز کی بات ہے کہ پیغمبر کو کوئی علم نہیں ہے. ارے یہ کیسی بات ہے؟ ہاں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی چوتھی پانچویں پاس ہے وہ ان سے بہتر ہوگا، اگر اس طرح سے دیکھا جائے. ہاں، اس طرح کی بات ہوگی نا. تو امی کا جو پھر روٹ ورڈ سب دیکھا گیا، لفظ کا جو ہے فرق عربی میں اس کا روٹ کو پکڑنا ہوتا ہے. امی کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہر علم سے، جو علمی جو چیزیں موجود ہیں اس سے وہ بہت اعلیٰ دوسرے علم کا مالک ہے. اور امی وہ ہے جس کو کسی استاد نے نہیں پڑھایا. بات پہ غور کیجیے گا. آپ نے مجھے پڑھایا، آپ کے بعد جو ہے میں جب اپنا بیان کروں یا کروں تو کہہ رہے وہ تو ان کے استاد تو یہ تھے جو ہے، تو استاد کو بڑا مانا جائے گا نا بھائی، مجھے مانا جائے گا. کہہ رہے وہ تو استاد تو فلاں استاد. تو امی کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا کوئی استاد نہیں، تو جس کا کوئی استاد نہیں اس کو کون استاد ہو سکتا ہے؟ تو اس کا استاد اللہ ہے، اور جس کا استاد اللہ ہو اس کے پاس علم کا کیا؟ تو کہاں سے یہ امی کا جو ہے مطلب جاہل کے ورڈ چلے رہے، یہ جہالت والی بات کہاں سے آ گئی؟ اس طرح سے کر کے شخصیت کو مسخ کیا گیا، حضور پاک کے شخصیت کو مسخ کیا. اور اسی طرح سے ان بزرگان کے بارے میں بھی کہا گیا جو ہے کہ ان کا کوئی علم نہیں تو ہے، کچھ نہیں، کیسے بزرگ بن گئے جو ہے، اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عالم وہی ہے جو مدرسہ میں پڑھ کے آیا ہو، علم والا وہ ہے جو مدرسے میں پڑھا ہو، جس نے 4-5 کتابیں پڑھی ہو، جس نے رٹا لگایا ہو، جس نے وہ کیا ہو، سب باتیں جو ہے. تو بالکل کلیئر کر دیا گیا کہ حضور پاک مطلب پیغمبروں کے کوئی استاد نہیں ہوتا، اور اگر استادی کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ پیغمبر سے اونچا ہے. اس لیے ان کو سیدھا سیدھا کہا گیا کہ بھائی نہیں، یہ الہیت کا معاملہ ہے اور سیدھا ان سے کنیکشن ہے، علم وہیں سے آ رہا ہے جہاں سے علم پیدا ہوا. ام الکتاب کا بھی ایک لفظ آتا ہے، ام الکتاب تو ام الکتاب لگتا ہے مدر آف نالج جو ہے، لگتا ہے ہاں اسی طرح سے مطلب جو پرے نالج جو ہے نا وہ اس کا پرے والا ساری بات ہے. وہ تو ان کے جو نالج ہے، ان کا جو علم ہے، ان کے علم سے کسی کا کوئی جو ہے
کیسے کوئی کمپریزن نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا وہ نہیں. اسی طرح سے بزرگان کو بھی جو ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے. یا تو پھر آپ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو بتایا ہے کیا. تو میں نے ایک سوال کیا تھا، اس پہ ذرا آپ غور کیجئے گا، اگر کچھ لقمہ دے سکتے ہیں تو آپ لوگ دیجیے. 4-5 عالم دین بیٹھے ہوئے میرے سامنے، ہم لوگ چائے پی رہے تھے، اسلامیات والے اور بھی دینیات والے. تو میں نے کہا حضرت ایک سوال ہے، ذرا اس کا جواب دیجیے گا. کیا پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ نوٹ کرو، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے جی مجھ پہ نازل ہوا اور نوٹ کرو، نوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تبھی تو قرآن ہوگا. پھر آپ نے کچھ اور قول دیا، تو کسی صحابی نے جو حدیث نوٹ کرنے والے تھے انہوں نے نوٹ کیا اس کو. دیکھیے وقت ہے، جو بھی وقفہ ہے 15-20 منٹ یا جو بھی ہے، ایک وقفے میں آپ نے کہا کہ قرآن ہے نوٹ کرو، دوسرے وقفے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہے نوٹ کرو. بیچ میں کیا ہوا نہیں ہوا اس کی بات چھوڑو، لیکن مجھے یہ بتائیے، زبان ایک ہے، حضور ایک ہیں. آپ نے کہا نوٹ کرو قرآن ہے، آپ نے کہا نوٹ کرو حدیث ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان اگر بشر مان رہے ہیں، تو بہرحال بشر کا ہم لوگ بشر کے قائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بشر مان رہے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ کوئی آیا ہوگا ان کو کہنے کے لیے؟ میں جبریل علیہ السلام کا جو ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی وہ آئے اور انہوں نے نازل کیا قرآن کو، سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زبان سے بات نکل رہی ہے، قرآن نکل رہا ہے، حدیث نکل رہا ہے. فرق بتا دیجئے مجھے آپ. حضرت غور کیجئے گا اس پہ، جو فرق بتا دیجئے کہ which one is قرآن which one is حدیث. اور بعض بات حدیث قدسی وغیرہ وہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے آیات سے برابر کا رتبہ ہے، درجہ بھی ہے. ارے تو وہ سب بہرحال اس میں تو جواب دینے سے قاصر ہے، لیکن پھر بھی اس میں بہت سے لوگ بولے کہ نہیں یہ تو آپ بالکل غلط فرما رہے ہیں، قرآن کا مطلب قرآن ہے، حدیث کا مطلب حدیث ہے. میں نے کہا کہ پھر سے میں دوہرا رہا ہوں، شخص ایک ہے، زبان ایک ہے، اور مقولہ بھی نکل رہا ہے ایک، ٹھیک ہے نا، ایک ہی زبان سے نکل رہا ہے. صرف انہوں نے فرق بتایا. اچھا اتفاق کی بات ہے کہ دونوں عربی میں ہی نکل رہا ہے، یہ بھی تو معاملہ ہے نا. قال رسول اللہ اس طرح کر کے آپ نے کوئی حدیث کو سنا، پھر وہ جو ہے یہ فلاں اقرا بسم ربک الذی، تو دونوں چیزیں نکل رہی ہیں، دونوں عربی میں نکل رہے ہیں اور ایک ہی شخص بتا رہا ہے. فرق کیا ہوا؟ تو لوگ اس پہ خائف بھی ہوئے اور سب ہوا. تو بہرحال جبریل کا ایک سہارا لیا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں، پردے کی بات ہے یہ. جبریل کا ایک سہارا لیا گیا، اگر آپ اس کو غور سے سمجھے تو. جبریل کا مطلب ہے کوئی پر والا انسان ہے، وہ آیا اور جو ہے آپ کے کان میں، آپ پتہ نہیں کیسے آپ موجود ہیں. اچھا کبھی کبھی قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ سب لوگ موجود ہیں، وہیں پہ آیت نازل ہوئی. کیوں سر آپ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے، چہرہ بدل گیا اور سب چیزیں ہوئی، سب وہ ہوا. تو محفل میں بھی کبھی کبھی نازل ہو جاتے تھے کہ یہ قرآن ہے. بہرحال تو جبریل تو کسی نے نہیں دیکھا، جو آپ سمجھ رہے بات. تو اس لیے جبریل کا سہارا لیا گیا کہ اللہ کے کلام کو ان تک اتارنا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب صیغہ راز کی بات ہے، اس کو جو ہے عام فہم نہیں کیا جا سکتا، ورنہ خلفشار ہو جائے گا، خلفشار ہو جائے گا دنیا میں کہ کیسے آپ جو ہیں اس طرح کی چیزوں کو، قرآنیات کو سمجھنے کے لیے بھی جانتے ہیں. قرآن صرف عربی میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی جو ہے ایک تخمینے کے حساب سے 39 طرح کے علوم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے.
آپ کو سائنس بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو جغرافیہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو بایولوجی معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس بات پہ گمان کرتے ہو۔ تم کو ایک اچھلتے ہوئے ایک گوشت کے لوتھڑے سے میں نے بنایا۔ آپ غور کیجئے گا اس بات کو، کس بات کا گمان ہے؟ تم نہیں کچھ تھے تو تمہیں میں نے بنایا، اور آج تم جو ہے دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے جب سائنٹسٹ سب جو ہے لگایا آلہ والا کہ بھئی کیسے ہی معاملہ ہے، جب شروعاتی ادھر 200 سالوں کا واقعہ ہے سب، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو لگایا آلہ، دیکھا ہوگا تو کہا کہ قرآن نے یہ بات جو ہے 14-15 سال پہلے بات بتا دی، اور آپ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو انسان پیدا کر دیتا ہے۔ تو ان علوم کو سمجھنے، مطلب قرآن کے علم کو سمجھنے کے لیے ان علوم کی ضرورت پڑتی ہے، اور باقی جو بزرگان اہل صفہ ہیں ان کے اوپر بالکل انکشاف ہو جاتا ہے۔ آپ حضرت مرشد جو ہے فرما رہے تھے کہ اب باطن میں کہیں جا رہا تھا تو میرے نالج کا ٹیسٹ لیا جا رہا۔ ہاں، آپ خود فرما رہے تھے کہ میرے نالج کا ٹیسٹ لیا جا رہا، تو میں سارے ٹیسٹ پاس ہوتے ہوئے جا رہا، ہوتے ہوتے اس کے بعد لاسٹ میں پہنچا تو ایک گھڑا تھا جو کہا اس گھڑے کو اٹھائیے، تو تھا وزنی تھا سب، لیکن میں نے اپنی پوری طاقت سے اس کو اٹھایا، اور اٹھا دیا، جتنا کہا گیا تھا اتنا میں نے کر دیا۔ تو ایک جو ہے فرشتہ سامنے ہے، تو کیا کہا کہ میں علم کی دیوی ہوں، اور پرویش بابو بیٹھے ہوئے ہیں، علم کا دیوی جو ہے وہ سرسوتی ہے نا، سرسوتی ہوں میں، ودیا کی دیوی۔ کہا کہ یہ گھڑا جو ہے بہت کم لوگ اٹھا پائے، اور آج آپ نے اٹھا لیا، آپ جو ہے پر اس کو تو مطلب پھر وہی بات ہے کہ میں نے کبھی پریکٹیکلٹی چھوڑا نہیں، میں نے ہمیشہ ان کو جو ہے اس میں رکھا کہ نہیں، جب تک آپ مجھے پروف نہیں کریں گے، جب تک آپ مجھے اس چیز کو سمجھائیں گے نہیں، جب تک آپ نہیں وہ کریں گے، تب تک میں ماننے والا نہیں۔ تو اسی طرح سے کرتے ہوئے تو میں مطلب ٹیسٹ کرتا رہتا، تو پتا چلا کہ واقع جو ہے اس طرح کے علوم جو ہے بس الٹیمیٹ۔ تو اسی لیے میں اس میں جب بھی میں فاتحہ پڑھتا ہوں تو اس میں شیخ الشیخ شیخ میم ہندی ہے نا، پیر معرفت پیر طریقت بحر حقیقت۔ بحر حقیقت کا مطلب ہے کہ آپ سمندر ہیں حقیقت کے۔ میں ضرور یہ لفظ بولتا ہوں کہ ان کے شان میں جو ہے بحر حقیقت، پیر معرفت پیر طریقت بحر حقیقت، شیخ الشیوخ شیخ الشیوخ۔ تمام مشائخ جو ادھر شیخ ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جہاں تک علمیت کی بات ہے۔ میں نے جو وہ کیا اندازہ جو لگا مجھے، تو اور پیر مشرق بھی میں بولتا ہوں، کہتے نہیں کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق بولا تو میں نے پیر مشرق نام دے دیا۔ میں نے کہا آپ پیر مشرق ہیں، آپ کا جو ہے جو نقطے سب نکل کے آئے میرے سامنے، تو میں نے ان کا نام جو ہے پیر مشرق کر دیا۔ آپ لوگ بھی اپنے والہانہ محبت میں پیر مشرق بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ شیخ الشیوخ ہیں، پیر مشرق ہیں، اور بحر حقیقت سے لبریز ہیں۔ حق جو ہے آپ تک بالکل رگ و جان میں پیوست۔
اب جب چونکہ رات گہری ہوتی جا رہی ہے تو اور تھوڑا گہری باتیں ہو جائے جو ہے مجھے ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، جب بھی میں جاتا تھا تو خود ہی شروع ہو جاتے تھے، اور جو میں پیچھے سوچتا تھا اس کو بھی لا کر کے سامنے تو سارے جواب مل جاتے تھے جو ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ صاحب جو ہے، اور بھی لوگوں سے ملاقات میری ہوتی رہتی کیونکہ کافی گھومتا رہتا ہوں میں، تو اس پائے کا بزرگ جو ہے مطلب اس دوران جو ہے میں نے نہیں دیکھا جو ہے. ایک دم سے بولے کہ وہ جی سب علی علی کرتے رہتا ہے، کبھی کوئی علی دیکھا ہے کیا؟ میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی علی کو دیکھا ہے کیا؟ کسی نے حسین کو دیکھا؟ اور میں سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کہا کیا آج تو لگتا ہے آج تو بہت سارا چیز سامنے لگتا ہے کیا جائے گا. حسین کو دیکھا، کسی نے حسن کو دیکھا، صرف چلاتے رہتے ہیں. توجہ کیجیے، بہت گہری بات. تو میں نے کہا حضرت کون دیکھے گا، کیسے دیکھے گا، جو ہے کس کے پاس وہ آنکھ ہے؟ تو اہل نظر کی بات ہے. کہا اچھا میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں. لاؤ وہ لاؤ، ہاں قلم کاپی سب لاؤ. اور اس کے بعد جو ہے لیا پین، انہوں نے بڑا سا رجسٹر والا کاپی تھا شاید، اس کے بعد ایک دم سے مولا علی کا شبیہ کے سامنے، اور کندھے پہ امام حسن اور حسین دونوں بیٹھے ہوئے. 5 سے 10 منٹ لگا ہوگا میرے خیال سے، اب تسبیح لا کر کیا، اور میں دیکھ کر میرے اندر جو عجیب سا واقع ہو گیا. پھر میں نے کہا طور پر یا پھر خواب میں؟ نہیں جی، خواب میں بیٹھے وہاں دترول شریف میں، جی دترول شریف میں. تو میں نے اب میں سکتے میں بالکل جو ہے میں نے کہا کہ آپ اچھا ایک چیز اور سنیے، اللہ کا ایک نام مصور بھی ہے. مصور ہے، ٹھیک ہے نا، تصویر بنانے والا. اور آپ کہہ رہے ہیں تصویر بنانا حرام ہے؟ ہمارے لوگ جو ہیں بھائی لوگ، دوسرے بھائی لوگ کہہ رہے تصویر بنانا صفت ہے. اگر مرشد کو نہیں آ رہا ہے بنانے، اس کا مطلب ان کے پاس وہ صفت نہیں ہے. کیا انہوں نے پریکٹس کیا ہوگا یا کیا ہوگا، کیسے بنایا جو ہے. اور ایک دم سے شبیہہ جو ہے میرے سامنے، اور میں بالکل لرزاں. تو میں نے کہا حضرت کیسے آپ نے ان کو مطلب کیسے بنایا آپ نے؟ تو کہا وہ رات میں دیکھے تھے، وہ رات میں دیکھے تھے ان کو، مولا علی کندھے پہ دونوں کو رکھے ہوئے اپنے ساتھ. اور میں نے کہا وہ قربان جائیں ایسے مرشد پہ جو ہے. تو میں سوچا کیا کمی ہے جو یہاں پہ نہیں ہے، کیا کمی ہے یہ بتا دیجئے آپ. یہ ذرا آپ کمال صاحب کو بتا دیجئے یا پھر ان کو اپنے بھائی کو بتا دیجئے کہ کیا کمی ہے، کیا تم مس کر رہے ہو. تم قدموں میں بیٹھ کر کے جو گود میں کھیلے ہو، تم کو احساس نہیں کہ تم کیا غلطی کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو. اس دن میں قائل ہو گیا کہ جید بزرگ ہیں، ایسے ویسے بزرگ نہیں ہیں. ارے پیر تو بہت لوگ بن جاتے ہیں جی، کیا بات ہے، جھولا ٹانگ کے نکل لیجیے، بہت آپ کو سب لوگ پیر صاحب کہنا شروع کر دیں گے جو ہے. یہ پیری مریدی کا کیا معاملہ ہے، یہ پیر کیا چیز ہوتا ہے، خود ایک بار ویسے بنوا. ارے وہ ہو ایسے ہو، پیر اور تو ایسی خود ہی فرما رہے ہیں. ہاں پیر اور جو ہے تو پیر لوگ ہم کو پیر صاحب بولتے ہیں. ارے پیر اور کیا چیز ہوتا ہے جی، کیا ہوتا ہے؟ گاڈ. میں نے کہا بھائی یہ تو ہم نے کہا رہے، ہم چاہتے تھے یقین آپ لوگ کو نہیں ہوتا، کیونکہ دادا بھیج دیے ان کو بولنے کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے.
ہم بولتے تو کہتے گھر والے بول رہے ہیں آپ ہوتا ہے اس لیے بول رہے ہیں، لیکن نہ پتہ کی بات تو اپنے آنکھوں سے سب دیکھیں ہیں، آن کیمرہ بول رہے ہیں ساری باتیں. اب تو یقین کیجیے آپ لوگ سب لوگ، آپ خود دیکھیے. جی ماشاء اللہ. تو یہ سب انکشافات جو ہیں یہ خلوت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، چونکہ میں بہت سی چیزیں عام کر رہا ہوں، بالکل عام کریے، معافی کے ساتھ یہ جو ہے ضرورت ہے. بہرحال ضرورت ہے، اتنی بدیقینی ہے، اعتقادی بڑھ رہی ہے، یہ چیزیں سامنے اب لانا پڑے گا، بہت پردے میں رکھے ہم. کہا ہو سب جگہ پورے کائنات میں ڈھونڈ لیا جو ہے. میں نے کہا کیا، مجھے اندر سے وہ بھی آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کائنات کا ڈھونڈ لیا جو ہے. تو ہم بولے حضرت کیا مطلب کیا؟ ارے سب جگہ ڈھونڈا ہو، کہیں اللہ میاں نہیں. سب جگہ ڈھونڈ ڈالا. اور سائنٹسٹ سب بولتا ہے نا کہ اوپر خالی خالی ہے، پورا خالی ہے جی. جتنا دور کتنا بڑا راکٹ سے جائیے آپ جو ہے سب جگہ خالی ملے گا. بیچ بیچ میں گولا اللہ میاں ٹانگ دیا ہے کہ وہ کوئی کس کی طرف ناچ رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، کوئی کچھ رہا ہے، لیکن جو ہے پورا خالی ہے. تو کہا اللہ میاں کہاں بیٹھا ہوگا ہو، کہیں تو بیٹھا ہوگا نا بھائی. تو الہیات کو ایک سائنس پڑھا جاتا ہے، اس کا تھا انتھرومورفولوجیکل. ہاں، اس میں جو فلسفہ ہے خدا کو انسان کے اندر ڈھونڈنا ہے. انتھرومورفولوجیکل، انتھر کا مطلب آدمی، مورف مطلب اس کا ٹکڑا، اس کی تصویر. انتھرومورفولوجیکل فلسفی میں آتا ہے. ہاں مطلب انتھروپولوجی بھی میں بھی اس کو رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی رکھتے ہیں، لیکن فلسفہ ہے بیسیکلی. یہ فلسفہ ہستی کا معاملہ ہے. تو پھر سے وہی والا شعر آتا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب ہوا تو وہ علامتی ہے. معراج بتائے تو کہ معراج سب کی ہونی ہے، سب کا عروج ہے، سب کو جو ہے اس مقام پہ پہنچنا ہے. اپنا اپنا مقام ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، اپنے اپنے درجے ہیں، اپنا اپنا مقام ہے. جس کی جتنی وسعت ہے اس کا اتنا، جس کا جتنا جرف ہے اتنی ظرف کی بات ہے کہ آپ کتنے اڑان بھر سکتے ہیں. تو عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں. یہ جب تک عروج نہیں ہوگا تب تک انسان جو ہے، انسان کا جو جسم ہے وہ تو obvious ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ختم ہونے والی ہے باڈی. روح کو جو ہے، روح کو دائم رکھا گیا ہے، دائم قائم دائم رکھا گیا ہے. جسم الگ ہو جائے گا، روح جو ہے اس کی اڑان ہوگی. بہت سے لوگوں نے اس پہ بحث کی جو ہے کہ حضور پاک کا جو ہے مطلب اب چاند پہ جا رہے ہیں تو اتنا باڈی سوٹ پہن کے جا رہے ہیں، اس پہ جا رہے ہیں تو ایسا لگا کے جا رہے ہیں ہیلمٹ اور فلاں فلاں فلاں. تو حضور پاک کیسے پہنچ گئے؟ اور جیسے بھی بتایا نا کہ زنجیر بھی ہل رہی، سب ہو رہا ہے، تو چیزیں ہیں، واقعات ہیں. بہرحال تو اس پہ بہت سے عالم دین کا معاملہ ہے کہ ایک تو جسمانی معراج ہوئی ہے. تو جسمانی معراج میں تو کتنا ٹائم لگے گا ایک آدمی کو، اگر آسمان کہیں بھی آپ آسمان تصور کرتے ہیں، حالانکہ بتا رہے ہیں کہ پورا کھلا ہے وہ، تو جہاں بھی آسمان ہے اگر ان سب چیزوں سے بھی آپ لاکھوں کلومیٹر دور آپ جا رہے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا اس میں. اور جنجیر ہلنے کا مطلب ہے آپ گھر کے جنجیر کو اگر آپ نے ہلا دیا ایک آدھ 2 منٹ میں بند ہو جائے گا، پھر وہ کتنا دیر تک ہلے گا وہ. اب آپ جب لوٹیں تو زنجیر ہل رہی. یہ سب بھی واقعہ ہے. تو کہا کہ جسمانی معراج اور
روحانی معراج جو ہے، روحانی معراج میں ان سب کی کوئی قید پابندی نہیں ہے۔ جسمانی معراج میں یہ کہا گیا کہ زمان و مکان کو، ہر چیز کو روک دیا گیا، اور براق کی شکل، براق کا تصور سمجھ رہے ہیں نا، ایک وہ گھوڑے کا شکل ہے، وہ بھی پنکھ لگا ہوا سب جو ہے، جو بنایا لوگوں نے، ہاں تو وہ تو ہاں مصنوعی ہے، وہ سب چیزیں ہیں، بہرحال تصور ہے کہ ایسے ایسے، لیکن براق کا مطلب ہوتا ہے برق کا جمع، برق سے، اور برق کا جمع آپ کریں گے تو براق بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بجلی کی جو رفتار ہے اس رفتار کو آپ اور ہزاروں گنا بڑھا دیجیے، تب براق بنا جو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پھر اس رفتار کی جو ہے آپ اس رفتار سے آپ گئے، تب یہ پاسبل ہوا کہ آپ جو ہے، جو دنیاوی ٹائم ہے، ایک جیولوجیکل ٹائم ہوتا ہے، ایک دنیاوی ٹائم ہوتی ہے۔ جیولوجیکل ٹائم کا مطلب ہے کہ جتنے دنوں سے دنیا بنی ہے اور جتنے دن تک رہے گی اس کا ایک ٹائم فریم ہے، تو وہ خربوں سال پہ چلتا ہے۔ وہ ایک ہم لوگ کا ٹائم ہے جو ہم لوگ لمیٹڈ ٹائم والا رکھتے ہیں، تو دنیاوی ٹائم میں 2.5-3 منٹ کا واقعہ ہوتا ہے، جس میں آپ کا جو ہے معراج ہوا جو ہے، اور اس میں ساری باتیں ہوئی اور سب ہوا جو ہے۔ نقطے کی بات یہ ہے کہ پھر وہی دین اسلام اور اس کی بات آتی ہے کہ آپ کا دین کون ہے، تو آپ کہیں گے اسلام ہے۔ تو اسلام میں عیسائیت بھی ہے، آپ کو معلوم ہے، اسلام میں یہودیت بھی ہے، اسلام میں اور بھی فرقے ہیں، اور یہ اپنا اسلام ہے۔ کہا ایسے کیسے؟ تو کہا بھائی ایک ہی دین آیا، حضرت آدم کون سا دین پہ تھے؟ جو دین اسلام تھا۔ حضرت یوسف کون سے دین پہ تھے؟ حضرت یعقوب کون سے دین پہ تھے؟ حضرت عیسیٰ کون دین پہ تھے؟ سب اسلام، دین اسلام ہے۔ تو اسی پہ بحث ہوا، تو میں نے کہا کہ ہمارا دین، ایسی بحث ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے کہا دین اسلام، میں نے کہا میں دین محمدی، تو کہا یہ کون سا دین محمدی؟ یہی حق ہے۔ ہاں دین محمدی پہ ہم قائم ہیں۔ تو کہا یہ کون سا دین ہو گیا؟ میں نے کہا جو حضور پاک کا دین ہے وہ میرا دین ہے، ہم ان کے فالوور ہیں۔ آپ اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام کو آپ پورے طرح سے مانیے، اس میں سارے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، تب آپ کا اسلام پورا ہوگا۔ تو یہ کون سا؟ ارے جو بہت سے دیکھا ہوگا واٹس ایپ گروپ میں آتا ہے نا کہ وہ سب لکھتے ہیں جو سنگھی سب جو ہے کہ بھائی یہ تو 1400 سال کا اسلام ہے، 1400 سال کا مذہب ہے یہ۔ تو ایک سے مجھے بحث کرنی پڑی، میں نے کہا بیوقوف کس نے بتایا 1400 سال؟ ارے بابا آدم سے چلا رہا ہے اسلام، تو بابا آدم کا ٹائم معلوم کرو، اس کے بعد بتانا کہ کتنے سال پرانا اسلام ہے۔ تمہارا سناتن اور تمہارے وہ سب جو ہے تو اب جا کر کے تھوڑے جو ہے سمجھے ہیں لوگ جو ہیں، جب یہ چیز آئی ہے تو دادا کہتے تھے اسلام دین فطرت ہے، فطرت پہ قائم کیا گیا، اس کو فطرت پہ قائم کیا گیا، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ تو کہا گیا بھائی وہ جماعت میں چلیے۔ میں جب علی گڑھ پہنچا تو مجھے وہاں پہ جماعتیوں کا بڑا زور تو میں ہاسٹل میں رکا، اور ابھی بالکل تازہ تھا، مجھے کچھ اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہاں تو ہاسٹل کے بغل میں ایک مسجد، وہاں سے نکل کے 4-5 لوگ آئے ایک دم بالکل دوڑی، اور کہا کہ آپ آئے ہیں۔ میں کھڑا ہو، میں نے کہا کیا؟ کہا کہ وہ ہم لوگ مسجد سے آئے ہیں، جماعت ہے ہمارا۔ کہا کہ وہ، میں نے کہا کیا واقعہ؟ تو کہا کہ بھائی وہ آپ یہاں آئے ہیں، کیا مقصد ہے آنے کا؟ تو میرے تعلیم حاصل کرنی۔ کہہ رہے یہ تو دنیاوی تعلیم ہے، یہ ڈگری تو یہی کہیں رہ جائے گی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے کہا لو جس مقصد میں ہے اسی کا ختم کیے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ارے وقت دیجیے، اس میں 3 دن کا ہو
ٹائم لگائیے. تو میں نے کہا کیا کرنا پڑے گا. اچھا میں چونکہ 10ویں کلاس پاس کیا تو چھوٹے تھے تو اس زمانے میں اندازہ نہیں ہوتا تھا کس کو نو بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا. میں جو بڑے بھائی لوگ آئے ہیں تو مان لیجیے بات جو ہے. بہرحال وہ اپنا ہمارے اٹیچی کھول کر کے جو کرتا پاجامہ وغیرہ تھا سب نکال کر کے وہ کر کے خود ہی گٹھری بنا دیا وہ کر دیا. اور ڈائننگ ہال سے جو کھانا آتا تھا اس کو بھی وہاں سے منگوا لیا اور مسجد میں سب گزاری. تو اس مسجد سے پھر جامع مسجد جامع مسجد سے پھر ایک محلے کی مسجد پہنچ, یعنی ایک نائٹ میں 3 جگہ پہنچ گئے. اب پکڑے گئے وہاں سے پھر لے گئے صاحب تیسری والی مسجد میں. ایک صاحب کھڑے ہوئے اس کے بعد جو ہے پہلے سے تقریر فرمانے لگے. کیا صاحب؟ سونے کے آداب, کھانے کے آداب, استنجا جانے کا آداب, فلاں کے آداب تو وہ جانے کا آداب. اچھا اتفاق تھا مدرسے میں پہلے وہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے ٹائم تک رہا کہ نہیں, وہ پہلی اردو کی پہلی کتاب, دوسری کتاب, تیسری کتاب, چوتھی کتاب چلتی تھی. کیا بہترین کتابیں تھیں وہ جو ہے, اس میں سارے آداب موجود تھے جو ہے, اور ہم لوگ سب پڑھے ہوئے تھے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب ابھی اسی لیول پہ پہنچے ہوئے, اسی لیول پہ ہیں ابھی, آدابی سے دور نہیں پہنچے جو ہے. بتایا ہوتا. اس کے بعد میں نے کہا اچھا اور بھی بزرگان سب بزرگ بھی لوگ بھی تھے اس میں, ادھر ادھر سے آ گئے تھے. تو ان کو آپ بتا رہے ہیں پیشاب کرنے کا آداب. اگر ایک مسلمان ہے تو پیشاب کرنا جانتا ہوگا بھائی, کہ استنجے کا ڈھیلا لینا ہے, پانی ڈالنا ہے, کیا کرنا ہے یار. اس کو کیا سمجھا رہے ہو بھائی؟ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے جو نابلد ہے بالکل نہیں اسلام سے مطلب ہے, تو اس کو نہیں بتائیں گے کہ بھائی ہمارے یہاں یہ سب چیز ہے. جو بچپن سے ہم لوگ جو ہے نماز اور روزے اور فلاں اور سب چیز کرتے ہیں, اس کو آپ بتا رہے ہیں کیسے کرنا ہے کرنا ہے. تو اسی کو کہا گیا ہے کہ جو ہے فسوق اور ویسے والے فاضل بیکار والے علم کا جو ہے وہ یہ لوگ فضائل اعمال ایک کتاب ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس پہ جو ہے اپنا. تو اس پہ بحث چل رہی. تو کہا کہ دیکھیے ایسا ہے, مدرسے میں آپ نے پڑھا, مدرسے کے بعد جو ہے پھر آپ آگے بڑھے, اسکول پہنچے, پھر 4تھی 5ویں 6ٹھی, پھر 10ویں پہنچے, 10ویں کے بعد پھر آپ نے اور کوئی کورس میں ایڈمیشن. تو انسان کا جو ہے وہ درجہ چینج ہوتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے. لیکن اسلامی جو آپ کا سیاق و سباق ہے وہ آپ نے ایک ہی پکڑ لیا. اس میں کون سا عروج ہوا, کون سا سوال ہوا. آپ ابھی فضائل اعمال کی کتاب آپ دیکھیے, ہر جماعتی اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی حوالے جات نہیں. ہم لوگ ہسٹری کے ہیں, ایک بھی کوئی سینٹینس اگر کہیں بولتا ہے تو ہم لوگ حوالہ مانگتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے یہ بولا جو ہے. اور پوری حدیث کی سند جو ہے, اگر وہ سند کمزور ہے تو وہ حدیث نہیں مانی جاتی ہے. تو جہاں پہ سند کی بات ہے, جہاں حواشے کی بات ہے, جہاں حوالے جات کی بات ہے, وہ کتاب ہی بغیر حوالے کا. کسی مولوی نے اس کو بیٹھ کر کے لکھ دیا کہ یہ کھانے کا عذاب, یہ سونے کا عذاب, اور ایسے جو ہے وہ ہو جائے گا, فلاں وہ ہو جائے گا. ایک کانفرنس ہوا تو خیر وہ برکاتی لوگوں کا تھا, وہ بھی قادریہ لوگ ہیں. تو مرحرہ شریف جو ہے, ایک مرحرہ شریف, تو وہاں دعوت مجھے ملے گی بھائی آپ آئیے. برکاتی کہلاتے ہیں. تو کہا تقریر فرمائیے آپ جو ہے. تو میں نے کہا اچھا کس پہ بولنا ہے؟ تو حجاب پہ رکھا تھا. اچھا حجاب پہ بولنا ہے. اور مولوی سب بڑا بڑا لفافہ لکھ کے لایا تھا جو ہے کہ حجاب یہ ہے, وہ ہے, فلاں حدیث یہ ہے کہ ایسے کپڑا باندھنا, یہ کرنا, فلاں کرنا, وہ کرنا. تو مجھے بڑا ایک دم سے مجھے لگا کہ میں نے کہا یہ تو پھر وہیں پہنچا دیا. میں کھڑا ہوا, میں نے کہا کہ حضرات بہت افسوس کی بات ہے کہ آج 1500 سال ہو گئے اور ہم لوگ ابھی حجاب پہ لڑائی کر رہے ہیں, فلاں پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ حجاب کا مطلب کون سے کلر کا وہ ہونا چاہیے. مولوی کسی لڑکی نے جو ہے اپنے نقاب کے اوپر ڈیزائن بنا دیا تو مولوی نے فتویٰ دیا کہ ڈیزائن نہیں چلے گا, مطلب ان کو پسند نہیں آیا ڈیزائن. ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ حجاب کا معاملہ مولانا مودودی نے اتنی موٹی کتاب ڈالی, یا پردے میں پردہ اپنا. قرآن میں ایک آیت صرف آیا کہ اے لوگوں
جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر چادری ڈال لیں۔ چادری کا ورڈ جی، چادر ڈال دی، اور مولوی صاحب اپنا تانا بانا 50 طرح کی چیزیں۔ میں نے کہا کہ ایک بات بتائیے، آس پاس میں آپ کے کتنے ڈاکٹر مسلم ہیں جو آپ اس دقیانوسی میں لگے ہوئے ہیں کہ پردہ پردہ پردہ، اس سے پردہ، فلاں سے پردہ؟ کتنے ڈاکٹر مسلم ہیں؟ تو سب لوگ پرابلم نہیں کر۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ آس پاس میں سب نان مسلم ڈاکٹر ہیں، خواتین کا علاج کون لوگ کر رہے ہیں بتائیے ذرا؟ ایسا مارا میں نے تیر، جو سیدھا جا کے لگا۔ میں نے کہا وہاں پہ نامحرم اور محرم کا جو ہے کیا تصور ہوا، ذرا بتا دیجیے آپ۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ ادھر کھولو ادھر کرو، پڑھو یہ کرو تو ہم علاج کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ تو پہلے معاشرہ بنائیے، پھر اس کو نظام کو قائم کیجیے۔ آپ معاشرہ ہے نہیں، آپ جھوٹے مجھے لگائے جا رہے ہیں اس طرح کے باتیں۔ میں نے کہا کہ جو بے روزگار ہیں ان کو بے روزگار دلائیے، ان کو اور سب چیز کے معاشی حالت صحیح کیجیے۔ آپ کی عورتیں جو ہیں اب جو غربت میں آ گئی کیا کریں گی بیچاری؟ جا کے نان مسلم کے گھروں میں وہ برتن دھو رہے ہیں، اس کے عزت نفس کا کیا رہا آگے؟ تو خالی تقریر کرنے سے کہ اتنے بڑے پردے ہونے چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، ارے کیا بات کر رہے ہیں؟ جس معاشرے میں کوئی چیز لاگو نہیں ہو سکتا اس کو آپ بنا رہے ہیں۔ تو بیسک معاملہ یہ ہے کہ وہ تصوف نے چیزوں کو بہت آسان کیا ہوا ہے، بہت آسان کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ہمارا تضاد ان سے بالکل برقرار ہے، اور ہم لوگ ایک دو نہیں 50 جنگیں لڑے ان لوگوں کے ساتھ جو۔ تو لوگ تعجب کرتے تھے کیسے، مطلب کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس کیا بولتے ہیں اس مکتب عشق کا میں طالب علم ہوں جہاں کا سیاق و سباق آپ کے سمجھ سے پرے ہے، آپ کی سمجھ سے پرے ہے۔ لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں آپ کو 5 آیتیں قرآن کی دوں گا کہ آپ اس کا ترجمہ صحیح کر دیجئے، نہیں کر پائیں گے آپ۔ وصفات صفن کا جو ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا کبھی کبھی، ہے نا۔ ایک میرے پاس چھوٹا سا جو ہے پتہ نہیں پاکستانی پنج سورہ بولتے کیا بولتے وہ تھا، تو اس میں وہ آیت تھی جو ہے، وہ پتہ نہیں کسی اہل تصوف والوں نے کچھ لکھا تھا، شاید اس کا ترجمہ جو اردو میں تھا، لائن عربی کے بعد نیچے لائن تھا۔ غور کیجیے گا اس کو، بہت نقطے کی بات ہے یہ، اور اس میں الہیات وہ سب شامل ہے۔ تو انسان جو ہے وہ جب عروج پہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر خدائیت کا جو ہے عنصر شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے آنکھ میں طاقت، اس کی زبان میں طاقت، اس کی انگلی میں طاقت، ایک اشارے سے جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے بیچارہ۔ ارے پرانے واقعات سنتے ہوں گے نا جی کہ فلاں 313 سے فتح ہو گئی، کسی قلعے کو کرنا تھا، فوراً انگلی اشارہ کیا، قلعہ فتح ہو گیا، ڈھا دیا، فلاں ہو گیا۔ تو وہ روحانی طاقت تھی جو ان کے سمجھ سے پرے ہے۔ تو وقت صفات صفن میں بڑی نقطے کی بات نکل گئی، میں تو بالکل دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا اتنی چھوٹی سی آیت اور اس میں اتنا سہ گہ راج، اور تمہارا رب ایک صف میں کھڑا ہو کر ایک ہے، تمہارا رب صف میں کھڑا ہو کر ایک ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تو خدا کی وحدانیت پہ چیلنج ہے، خدا کی وحدانیت پہ چیلنج ہے۔ خدا ایک ہے بھائی، خدا صف میں کیسے کھڑا ہو؟ خدا صف پہ کیسے کھڑا ہوگا؟ تو بعد میں پھر وہ جو ہے اچھا اتفاق وہ سب کھو گیا مجھ سے، وہ ڈائری جو ہے وہ جو سورہ تھا وہ کھو گیا۔ بعد میں پھر میں نے جو اور تراجم دیکھے جو ہے سارا حذف کیے ہوئے تھا اس میں۔
وہ پتہ نہیں کیا کیا لکھے ہوئے تھا. میرے خدا, میں نے کہا یہ تو پورا معاملہ ہی گڑبڑ کر دیا جو ہے. تو وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, مار راکعین, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو, اور وہ لوگ جو صالحین ہیں ان کے صف میں تھے. یہ سب صالحین جو ہیں وہی صف بنا رہے ہیں, اور وہی چیز جو ہے پھر خدائیت کا جو ہے عنصر ہے. وہ وحدانیت کے ساتھ ساتھ وحدت الوجود کے جو وحدت الوجود کا معاملہ ہے. وحدت الشہود ہے اور وحدت الوجود ہے. وحدت الشہود کا مطلب ہے دنیا میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو تصور کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی پوچھے گا کیا کیسے آپ کہیں گے خدا ہے دنیا میں, تو آپ بتائیں گے نا بھائی کہ یہ چاند ستارے یہ سب چیزیں گردش کر رہے کر رہے, کوئی نہ کوئی تو ہے جو خدا ہے جو چلا رہا ہے اس نظام کو. تو وہ وحدت الشہود کہلاتا ہے کہ خدا کی شہادت دے رہا ہے, جس کے بنا پہ آپ شہادت. لیکن پھر دوسرا معاملہ آتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا انتھروپومارفولوجیکل والی جو بات کہہ رہا تھا میں, وہ معاملہ پھر انسان پہ آ جاتا ہے کہ انسان کے اندر بھی وہ صفت ڈال دیا جائے گا جو خدائیت کو پہنچ جائے گا. موجود ہے ہی ہے, سوچنا کیا بات کر رہے ہیں. وہ عنصر آ گیا اگر تو ہاتھ پیر سب جو ہے ڈفرینٹ ہو جائے. موجود نہیں ہوتا تو انا الحق کیسے کرتا؟ انا الحق منصور کو پھانسی دیا گیا. کہا کیا ہے, کہا مان جاؤ آخری بات, کہا کہ انا الحق, انا الحق, میں ہی حق ہوں. لیکن وہ اس مقام پہ ہے جہاں پہ اس کو حق ہے کہ وہ بات کو کہے. اب آپ لوگ کہیں گے تو پھر پبلک سب دوڑا لے گی جو ہے ادھر جو ہے کہنے کا حق ہی نہیں, ہم لوگوں کو بھی حق نہیں, اس مقام پہ ہم لوگ ہے ہی نہیں. تو وہ چیز جو ہے حقانیت کا معاملہ ہے. انہوں نے شوق سے بھی نہیں کہا تھا, اس کیفیت میں تھے وہ. کیفیت چلا گیا وہ کہنے والا کوئی کہا کے چلا گیا, دفاع وہی کہہ رہا تھا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات, سو رہے ہیں کیا یا ہلکا کیا جائے؟ میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوں, مجھے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں. میں anyway گاڑی گفتگو اور اچھی گفتگو ہو رہی ہے, جو یہی بات سمجھنے کی بات ہے. ان لوگ کو تکلیف جو کرتے ہیں تو اڑتے چل جا رہا اور گھستا ہی نہیں, اڑتے ہوئے چل جاتا ہے. نہیں, ان موادوں پر تو گفتگو چلتی رہتی ہے میرے چینل پر بھی, اور ہم بھی کرتے رہتے ہیں حوالات ساتھ. لیکن آپ کے ذریعے سے ہوگا تو ہو رہا ہے تو اور اچھا لگ رہا ہے. مطلب آپ کو خود ایک حوالہ ہے نا, تو اس طریقے سے مطلب پریکٹیکلی بات ہو رہی ہے, جو اپنے تجربے سے بھی بات ہو رہی ہے, پھر کے تعلیمات کی روشنی میں سامنے بہت سی چیز آ رہی ہے. تو ان کے نسبت سے جو باتیں جو ہوئی سامنے, تو وہ بیچ بیچ میں کبھی کبھی تو ہم لوگ باتیں کرتے تھے کہ ایسا میں نے فیل کیا, محسوس کیا, فلاں ہوا, وہ سب چیزیں ہو رہی. لیکن آج پہلی بار جو ہے اتنا دل کے دروازے کو کھولنا پڑا جو ہے, بہت دنوں سے بند تھا یہ, تو میں نے کہا ذرا دروازہ واہ کیجئے, کھولیے, اور اس کو سامنے لائیے لوگوں کے سامنے کہ کیا اس سے حقیقت مطلب مرشد کا جو ہے ان کے بلندی کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, بلندی ہے کہ وہ, اور کتنی دسترس چیزوں پہ ہوتی تھی. کبھی کبھی کبیر کے دوہے پڑھتے تھے. ہاں, کبھی کبھی حضرت جو ہے کبیر کے دوہے, تو میں نے پھر پوچھا کہ بھئی یہ, تو کہا سب راہ حق پہ ہے جی. اب کہاں گئے پرویش بابو جو ہیں, چلے گئے. تو وہ جو ہے بھکتی اور صوفی جو ہے دونوں ایک لائن ہے. بھکتی اور صوفی, بھکتی بھی جو ہے
وہ برہمنواد کے خلاف چلتا ہے. چلتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. اور ہمارے جو برہمن ہیں ان کے خلاف ہم لوگ چلتے ہیں. جتنے بھی بھکتی پوئٹس ہوئے، جتنے بھی کوی ہوئے، ان کے کویتاؤں کو کبھی پڑھ کے دیکھیے آپ جو ہے، تو آپ کو لگے گا کہ واقعی اس کے اندر بھی جو ہے بہت سے ایسے عنصر ہیں جو تصوف سے ملتا جلتا ہے بالکل جو ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سی چیزیں عبادت سے حاصل کی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، ملتی ہیں. ہمارے حضرت کا جو معاملہ ہے، ان کو خدا داد جو ہے جس کو کہتے ہیں نا، بالکل ویسے بالکل عبادت اور وہ سب چیزوں کا تو کہا سب. تو اب کسی کہتے ہیں ہم تو بھائی ویسی بات بول دیتے کہ بھائی پچھلے جنم میں کچھ کیا ہوگا بہت زیادہ عبادت ہے جو بھی اس جنم میں پورا مل گیا. جو اگر اس پہ بھی تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا جو یہ بات وہ خود ایکسپٹ کرتے تھے، کہتے تھے ارے تو آنے کے کچھ کرے کرا لو سب ہو کرا ہوا ہے نا. ہاں کر کے ہی نہیں تو ہمیں یہ بات کہتے تھے. ہاں تو کرل کراوا. تو پھر وہی سوال بھی یہ ہوتا ہے کہ کیا واقع جو عام آپ بھی ہیں اسی لیے، ورنہ یہ وہ یونیورسٹی میں جا کر کے پھر کیسے آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ سوال میں تو وہاں پہ باغی ہوں، مجھے لوگ جلدی اپنے پاس بٹھاتے نہیں ہیں کہ ورنہ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ کہہ جائیں گے، پھر جو ہے وہ ٹینشن میں ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھائی سوال پوچھ لیے گا تو حالت خراب، آج بیٹھے گے وہ چیز پوچھ لیں گے. مطلب سوال یہ ہے کہ بھائی ایک مسلمان جو عام فہم شریعت اور اس کی پابندی والے کتنی عبادت اور کتنا کرے گا تو جائے وہ سیدھا جنت چلا جائے گا. ذرا اس پہ غور کیجیے گا آپ. ٹھیک ہے نا. کیا واقعی یہ زندگی جو ہے اتنا لائق کہ بھائی مجھے جنت پہنچا دے، کیونکہ اور بھی کام کرنے ہیں. بیوی بچوں خیال نہیں کیے گا تو بھگا دے گا گھر سے لوگ. بچہ جو ہے مانگے گا آپ سے بھائی کہ آپ ابا کما کے لائیے، فلاں کیجیے، تو آپ کا آدھا کام ٹائم سب تو ادھر میں گزر جا رہا ہے نا. تو کہاں عبادت رہ جائے تو کہاں کیا ہو پائے گا. جو 60 70 سال 80 سال اللہ آپ لوگ اور سب لوگوں کا یاد دے آپ بچے. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کیا واقع میں اس تخمینے کا ایک لگا رہا ہوں بھائی 10-15 سال تک تو معافی چلتا ہے کہ بھائی ابھی بچہ ہے، ابھی کیا کرے گا، ابھی پڑھا. جب بھی نماز آپ شروع کر رہے ہیں 15 سال میں 18 سال میں، تو وہاں سے بھی نماز کاؤنٹ کیجیے گا تو کتنا نماز چاہیے اور کتنا روزہ چاہیے، کتنا تب ہماری جنت مل جائے گی. مولوی سے پوچھیے گا تو بتائے گا نہیں آخری دم تک فلاں تک. ارے یار کیا لمٹ ہے اگر بیمار ہو تو ویسے پڑھو 50 طرح کی بات ہے. بہرحال عبادت کا معاملہ ہے تو لگا کہ یہ وقت بہت کم ہے، زندگی جو ہے بہت چھوٹی ہے، اور اتنی چھوٹی عمر میں اس تمام شرائط اور وہ کر کے اگر کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ اگر شریعت پہ آپ صحیح معنوں میں چلیں گے تو 10 قدم چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اتنی پابندیاں ہیں، مطلب تمام مال و جال اور سب چیزوں سے لے کر کے جھوٹ بولنا اور پلاز وہ کرنا سب. جیسے چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اسلام سود حرام ہے نہیں جی. آپ لوگ کوئی سود نہیں لیتے ہوں؟ نہیں لیتے. اب یہ بتائیے کتنے لوگوں کا بینک میں کھاتا ہے؟ سب کا کھاتا ہے نا، اور سب دنادن سود کا پیسہ لے رہے ہیں. بینک میں آپ نے پیسہ ڈالا، اس کے اوپر انٹرسٹ لگا اور پھر وہ آپ کے مال میں شامل ہوا، آپ سود لے رہے ہیں. تو اتنے پابندیوں کے باوجود جو ہے کیسے اسلام کو فالو کر کے آپ اتنے دنوں میں جو ہے آپ بالکل وہ ہو گئے. تو پھر وہی بات آتی ہے کہ رحم و کرم کا معاملہ ہو، شفاعت کا معاملہ ہے، اور پھر ان کا معاملہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب بہتر جانتا ہے، وہ ہمارے کمیوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے خامیوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے اچھائیوں کو بھی جانتا ہے. ایک طوائف کا واقعہ شاید تھا کہ بھائی وہ جو ہے سب لوگ کو دیکھو، طوائف کا مطلب سیدھا دوزخ
کوئی معافی نہیں، کچھ نہیں۔ تو شاید اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ ویسے کوئی بلی ولی کچھ تھا بہت پیاسی، جو ہے اس کو جو ہے پانی پلا دی۔ اللہ کو وہ ادا جو ہے بہت پسند ہے، وہ کہا کہ یہ جو ہے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کی بات ہی آ جائے، کہا کہ جنتی ہو گئے۔ تو کون سی ادا اللہ کو آپ کو پسند آ جائے، آپ کی ادا پسند آیا کہ آپ معاف کر دیے۔ ان ریاضات اور ان کا جو ہے ضرور کرنا چاہیے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ورنہ معاشرہ بگڑ جائے گا۔ پابندی صوم و صلات، پابندی شریعت، یہ سب چیز جو ہے ہونی چاہیے دل میں، لیکن بغاوت رکھیے جو ہے، یہ بھی کہہ رہا ہوں، دل میں بغاوت رکھیں گے تبھی آپ صحیح راستے پہنچیں گے۔ خوب لے کر کے میں ابھی پہنچا تھا اس دربار میں کہ میں بھی تو نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں تو سیدھا جاؤں گا، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ جب پہنچے ہیں وہاں پہ، اب سنیے، اس زمانے میں وہ چلتا تھا ٹیپ ریکارڈر، گول، ہاں اس کو یہ، تو جو وہی بات تھی غرور، تو حضرت فرما رہے ہیں، سب باتیں میرے ذہن میں ہے کہ میں اپنے اوپر پورا مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو یہاں جو بھی آتا ہے نا، تو ٹیپ ریکارڈر میں جو ٹیپ ہے پہلے اس کو ہم پورا الٹا گھما کے سب جو ہے صاف کر دیتے ہیں، پورا صاف کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنا چڑھاتے ہیں اس کے اوپر۔ پہلے جو ہے ری بوٹ کیجئے، ڈیلیٹ کیجئے، اس کے بعد ری بوٹ کیجئے، اور پھر سے اس کو فارمیٹنگ کے بعد، تو پہلے فارمیٹ ہو جائیے آپ لوگ، فارمیٹ ہو کر کے اس راہ میں شامل ہوئیے، اگر تصوف کی راہ کو پکڑنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اپنا معاملات جو ہے اللہ سے سیدھا رکھیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے کوئی دانستہ طور پہ یا کچھ طرح کے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا یا گناہ نہیں کیا، یہ کیا تو اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ تصوف میں ہیں تو آپ شاید نہیں کریں گے کوئی چیز، ایسا کر ہی نہیں سکتے آپ۔ ہاں، پھر بھی میں سبھی مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ وہ تو سب عام فہم میں کہ مسلمان مطلب مسلم، ایمان سب یہ ہوتا ہے، حالانکہ مسلمان وغیرہ ورڈ نہیں ہے قرآن میں، جو ہے مومنین کہتے ہیں، تو مومن وہ ہوا جو بالکل ہی ایمان سے پر، مومنین کا ورڈ آیا ہے، اور ایمان لانے والوں کی بات کہی گئی ہے، ہمیشہ کہا ہے، اور وہ جو تم نے، ہاں آمین، اور جو تم ایمان لائے تو تم کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے مطلب معاملات کو صحیح کیا جائے، کیا سب باتیں بہت جگہ پہ قرآن میں آئی ہیں۔ ایک بار ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے میں پہنچا وہیں دترون شریف جو کمرہ تھا نا، جس میں دواخانہ تھا چھوٹا سا، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہوتا آدمی اپنے اس میں، تو میں اب دیکھیے میری بدبختی، میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا آپ کو، مطلب ایسی کچھ، میں نے بولا طبیعت کیسی ہے آپ کی، کہا ہو ایک دم سینہ بالکل جل گیا، اور جیسے لبان جلتا ہے نا تو خوشبو نکلتا ہے بہت زیادہ، تو کہا کہ میں خوشبو سے بالکل پاگل ہو رہا ہوں، نام محمدی کا خوشبو نکل رہا اس سے جو ہے سینے سے، اور خوشبو سے میں معطر، اس لیے مجھے ایک دم لگ رہا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو یہ سب کیفیات ہیں۔ وہ تو ایک اور واقعہ بتا رہے تھے، حضرت کمال نے بتایا تھا کہ ان کا کچھ ہوا طبیعت میں، تو کہا کہ چلیے دکھاتے ہیں، وہاں پہ پتہ نہیں کہیں گئے ہوئے تھے، گیا میں یا نوادہ میں کہیں پہ، دانت توڑوانے کے لیے گیا، دانت توڑوانے کے لیے، اچھا، تو وہ کچھ دیکھا اوکھا، اس کے بعد کہا کہ جو ہے وہ نہیں آپ کا وہ جو ہے چیک کرنا پڑے گا، ہارٹ چیک کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کچھ، تو وہ ڈاکٹر آلہ لگا رہا ہے، کہا ہے بھائی تو ہارٹ ہے ہی نہیں،
کہا کہ پہلا واقعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انسان بغیر ہارٹ کا چل رہا ہے. وہ ڈاکٹر پاگل ہو گیا جو ہے کہ بھائی یہ کن کو لے آیا آپ بغیر ہارٹ کا آدمی. ہارٹ نہیں ہے، جسم میں خون بھی نہیں ہے. ہاں کیسے بچنا ہے؟ اچھا، اور بھی چیزیں بھی جو بھی گھریلو معاملات سب ہوتے تھے اور سب چیزیں سب بتا دیتے تھے کہ ارے وہاں پہاڑپور میں آپ کے پھوپھی کے ساتھ کچھ جھگڑا وڑا ہوا تھا، تو معین ماسٹر جا رہے تھے ادھر سے یا جانے والے تھے. معین ماسٹر سے کہا کہ بھائی ذرا آپ جو ہیں معلوم کر لیجیے گا کیا معاملہ ہوا ہے. اس نے کہا کیا معاملہ، آپ کیسے کا مطلب؟ کہا کہ نہیں ذرا دیکھ لینا گھر پہ جا کر. اور معین ماسٹر جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ پورا جھگڑا جھنجٹ تھا. جو ہے میری دادی بیمار رہتی تھی، تو ایک دن ان کو لگا کہ میں مر جاؤں گی. بہت پریشان. اچھا، دادی کو بہت زیادہ خالہ تھے نا، حضرت خود ہی پہنچے. کہا خالہ ارے ابھی کہاں تمہارا ٹائم ہوا ہے، جو ابھی تم نہیں مرو گے. کہا کہ لیکن پریشان ہے. کہا کہ نہیں 2 دن سے ہم سوچ رہے کہ لگ رہا ہم مر جائیں گے جو ہے. کہا نہیں ہے ابھی ٹائم، ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، تم آرام سے رہو، جب ٹائم آئے گا تو ہم بتا دیں گے. تو موت کا بھی پتہ ہے، حیات کا پتہ ہے، دین کا پتہ ہے، دنیا کا پتہ ہے، غیب کی بات بھی جان رہے ہیں. مگر ان کے گھر والوں کو کچھ نہیں پتا. افسوس کسی بات. کیا بات. تو وہ کیا بہترین جواب نے. ان کے گھر والوں کو کچھ نہیں پتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہو گیا. تو کیا ان کو آپ بزرگ نہیں مانیں گے؟ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی لفظی مطلب جملے والے یا کتابی بزرگ نہیں، بالکل پریکٹیکل، بالکل پریکٹیکل ہے. معین ماسٹر صاحب کا ساتھ رہتا تھا، تو بلائے ان کو، کہا ذرا گھر سے بلاؤ. تو مچھلی بات، معین ماسٹر صاحب کو بڑا مچھلی پھنسانے کا شوق تھا. جو تو پہاڑپور میں ٹیچر تھے تو وہاں بھی مچھلی پھنسانے نکل جاتے تھے. ہم لوگ چھوٹے تھے تو وہاں سے بھی ساتھ میں ہم لوگ ساتھ دیتے تھے، اور یہاں بھی. تو یہیں پڑھیتا میں یا یہاں پہ دفتر سے، بہرحال مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. تو انہوں نے جو ہے معین ماسٹر کو بلایا، کہا کہ چلو ذرا ارے مچھلی مارنے چلتے. کہا کہ مچھلی مارنے؟ ارے چلو نا، دیکھو پانی آیا ہوا ہے جی. اب وہ بھی معاف ہو گیا، جو نکالے سب کچھ جو ہے اپنا گئے. مچھلی دیکھ رہے ہیں ایک دم پانی دھڑام چل رہا ہے نہر میں. وہاں پہ نہر جو ہے نا ادھر دسرول والا جو نہر ادھر روڈ کے پاس پانی ہو رہا. یہ گئے خوب مچھلی وچھلی پکڑا وکڑا. اس کے بعد جو ہے ذکر کے آئے. پھر خیال ہوا کہ سالا کہیں پانی انہیں کا تو کچھ ہے ہی نہیں، برف، یہ تو سوکھا موسم، تو پانی کہاں سے آیا جو ہے، پانی کہاں سے آیا اور مچھلی کہاں سے ملی جو ہے. یہ اب کچھ بول نہیں رہے ہیں اور واپس چلے آ رہے ہیں گھر کی طرف. تو بھائی مچھلی بھی کھانا، پھر کہیں مچھلی نہ غائب ہو جائے، جادو والا مچھلی ہے بھائی. ایسا سین بنایا کہ صاحب وہ نہر میں پانی اور مچھلی اور سب کچھ ہوا. اور معین ماسٹر مچھلی مارے، یہ اپنا ساتھ میں رہتے تھے، پر چلے جاتے تھے کبھی کبھی. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ معین ماسٹر بولے کہ 3 دن تک میں پاگل ہو گیا جو ہے. میں پھر آ کر دیکھا تو نہر سوکھا ہوا تھا، کچھ نہیں. اور سلا میں اس میں مچھلی مار رہا. یاد نہیں ہے، بچپنے کا عالم تھا. تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ وہی مچھلی مارنے والا کام کریں گے. تو وہ بھی نہیں ہو پائے گا، اتنا آسان ہے کیا وہ مچھلی پکڑ پائیں گے؟ کہ نہیں آپ مچھلی پیدا کرو تب ہم لوگ ماریں گے. یار دیکھتے ہیں، ہاں اگر بزرگی ہے تو مچھلی پیدا کر کے دکھاؤ.
पानी लाओ नहर में जो है, बगैर मौसम का पानी, बगैर मौसम का पानी लाइए आप। जो फंसाओ तो चलो फंसाते हैं हम भी तुम्हारे साथ। होता है कभी कभी, इतना आसान है क्या? कभी कभी वो तो थोड़ा सा वो सब ही होता है, तफरीह के लिए भी लोग मतलब करते थे। थोड़ा सा उतना जादूगर वगैरह कर लेता है ना जी, वो सब कबूतर निकाल दिया, फला निकाल दिया, तो कभी कभी बुजुर्गान दिन भी जो है वो ये सब काम किया करते थे ताकि लोग थोड़ा सा इंटरटेन भी रहे।